TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ گن کنٹرول کے نئے اقدامات جلد آنے والے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ گن کنٹرول کے نئے اقدامات جلد آنے والے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بیان امریکی ریاست ٹیکساس میں اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ ٹروڈو نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت مزید اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ کچھ میئرز اور گن کنٹرول کے حامیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود وزیر اعظم اور اس سے قبل ان کے وزیر انصاف یہ نہیں کہیں گے کہ آیا ملک بھر میں ہینڈ گن پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ ہم ماضی میں ان کے ساتھ اور ان کے کچھ خدشات کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف آراء اور خیالات ہیں۔ دوسری جانب کینیڈا میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کو ایک مسافر کی جانب سے مشکوک بیگ لانے کے بعد تجارتی طیاروں کے لیے بند کر دیا گیا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے دارالحکومت وکٹوریہ شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مشکوک بیگ کی موجودگی کے باعث کھلبلی مچ گئی۔ اس دوران سیکیورٹی اداروں نے ایئرپورٹ کو فوری طور پر بند کر دیا اور عوام کو ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا۔ ایئرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے دوران سامان کو مشینی اسکیننگ سے گزارا جا رہا تھا۔ اسی دوران احساس ہوا کہ بیگ کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو خطرناک نوعیت کی ہو سکتی ہے، جس کے بعد پولیس کو جائے وقوع پر بلایا گیا کہ وہ آ کر مزید تفتیش کریں۔ سیکیورٹی اداروں نے بیگ کو چیک کیا تو اس میں سے آگ لگانے والا آلہ موجود تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالانکہ اس آلے سے کوئی خطرہ نہیں تھا، تاہم مسافر کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی نیشنل مائکرو بایولوجی لیبارٹری تصدیقی جانچ کے لیے متعدد دائرہ اختیار سے نمونے وصول کرتی رہتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اب اسے ملک میں مونکی پاکس کے کل 16 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ یہ تمام کیسز کیوبیک میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ کینیڈا کی نیشنل مائکرو بایولوجی لیبارٹری تصدیقی جانچ کے لیے متعدد دائرہ اختیار سے نمونے وصول کرتی رہتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت مونکی پاکس کے کیسز کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور مقامی ہیلتھ کلینک ان کا علاج کر رہے ہیں۔ پبلک ہیلتھ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس نے کیوبیک کو چیچک کی ایک چھوٹی ویمیون کی ویکسین کھیپ کینیڈا کے نیشنل ایمرجنسی اسٹریٹجک اسٹاک سے دی ہے اور دیگر دائرہ اختیار کچھ سپلائی حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ کینیڈا کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کینیڈین پریشان ہیں۔ کینیڈا کی حکومت صحت عامہ کے ابھرتے ہوئے واقعات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور متعدد بیماریوں کے تعارف اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہے۔ قومی لیبارٹری نے 16 مئی کے ہفتے کے دوران اپنے پہلے نمونے حاصل کیے، اس سے پہلے کہ 19 مئی کو کیوبیک میں منکی پاکس کے پہلے 2 کیسز سامنے آئے۔ اگلے دن یہ تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی۔ ٹورنٹو کے صحت عامہ کے حکام نے کہا کہ انہوں نے شہر میں 2 نئے مشتبہ کیسز کی نشاندہی کی ہے، اس کے ساتھ ایک ممکنہ کیس بھی زیر تفتیش ہے۔ وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت صوبوں اور خطوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ اس بیماری کی جانچ کے اپنے ذرائع تیار کریں تاکہ اس کی آسانی سے نگرانی کی جا سکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغانستان کے مختلف مقامات پر ایک ہی دن میں متعدد بم دھماکوں میں 11 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل اور مزار شریف میں بم دھماکے کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق جبکہ 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغانستان کے مختلف مقامات پر ایک ہی دن میں متعدد بم دھماکوں میں 11 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کابل کی مسجد میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب مقامی اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کابل کی مسجد میں دھماکے سے جاں بحق ہونے والوں کی اب تک 5 لاشیں موصول ہوئی ہیں اور 1 درجن سے زائد زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دھماکہ خیز مواد مسجد کے ممبر کے اندر رکھا گیا جس کے پھٹنے سے 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح شمالی صوبہ بلخ کے شہر مزار شریف میں 3 دھماکے ہوئے جس میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ دھماکوں کی ذمہ داری تاحال ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت کابل میں دوبارہ سفارت خانے کھولے گا تو اس کے سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان حکومت نے بھارت کو کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولنے کی پیشکش کر دی۔ افغان میڈیا کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان
سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت کابل میں دوبارہ سفارت خانے کھولے گا تو اس کے سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ بھارت کو قومی اور باہمی مفادات کی بنیاد پر طالبان حکومت سے تعلقات قائم کرنا چاہیے اور سابق افغان حکام سے روابط نہیں رکھنے چاہیے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کام کرنے والے تمام غیر ملکی سفارتکاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے سفارت خانے کابل میں کام کر رہے ہیں اور انہیں بھرپور سیکیورٹی دی گئی ہے۔ بھارتی سفارت خانے اور سفارتکاروں کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سہیل شاہین نے کہا کہ اگر بھارت افغانستان میں جاری منصوبے مکمل کرنا چاہے گا یا نئے منصوبے شروع کرنا چاہے گا تو اس کا خیر مقدم کریں گے۔ بھارتی عدالت کے متنازع فیصلے کے بعد مقبوضہ وادی میں صورتحال بدستور کشیدہ اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یاسین ملک کو عمر قید کے خلاف امریکی شہر نیو یارک میں عوام نے بھارتی عدالت کے فیصلے کے خلاف شدید احتجاج اور حریت رہنما کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ بھارتی عدالت کے متنازع فیصلے کے بعد مقبوضہ وادی میں صورتحال بدستور کشیدہ اور انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں۔ بھارتی عدالتی فیصلے کے بعد مقبوضہ وادی میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ یاسین ملک کو سزا پر مقبوضہ وادی کے باسیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ قابض فوج نے وادی کو چھاؤنی میں بدل دیا، انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ حریت رہنماؤں نے یاسین ملک کے خلاف فیصلے کو امن کوششوں کے لیے دھچکا قرار دیا۔ یاسین ملک کی سزا پر دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹیز سراپا احتجاج بن گئیں۔ نیو یارک میں احتجاج کے دوران شرکاء نے یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔